بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ دو جذبے ہیں، ایک جذبہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے اور دین اسلام میں داخل کیا جائے، اور دوسرا جذبہ یہ ہے کہ لوگوں کو قتل کر کے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ تو بتائیں کون سا جذبہ درست اور صحیح ہے اور انسانیت کے لیے مفید ہے؟ میں ان کی بات سمجھ گیا۔ اسی طرح بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ اصل تو یہ جہاد ہے، ڈنڈے کے بغیر دنیا میں کہ کوئی نہیں مانتا۔ تو بات یہ ہے کہ دین اسلام کو اور انسانیت کو دعوت و تبلیغ کی بھی ضرورت ہے اور جہاد کی بھی ضرورت ہے، اور یہ دونوں دین کے شعبے ہیں۔ دونوں کے متعلق قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دونوں پر عمل کیا ہے، دونوں شعبوں کو اپنایا ہے۔ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ ایک چیز اگر ہم اپنائیں دوسری چھوڑ دیں، یا ایک صحیح ہو دوسری معاذ اللہ غلط ہو۔ یہ دین کے شعبے ہیں، جیسے تعلیم و تعلم، سیاست اور حکومت شعبے ہیں، اسی طرح دعوت و تبلیغ اور جہاد دونوں دین کے عظیم الشان شعبے ہیں۔ دونوں کے متعلق آیات ہیں اور احادیث ہیں، دین کی تعلیمات ہیں، اور اپنی اپنی جگہ دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی کی بھی اہمیت کم نہیں ہے، اس لیے کسی ایک کا بھی انکار کرنا یہ انکار کرنے والے کے لا علمی کی علامت ہوتی ہے۔ اب دعوت و تبلیغ کی مثال غذا جیسی ہے، جیسے ہم روزانہ خوراک اور غذا استعمال کرتے ہیں، اس سے ہمارا جسم زندہ ہے، جسم بڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے۔ اور غذا اور خوراک روزانہ استعمال کرتے ہیں، دعوت اور تبلیغ کی بھی روزانہ ہمیں ضرورت ہے۔ دعوت کا معنی ہوتا ہے دین کی طرف بلانا، اور تبلیغ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے احکام، دین کی تعلیمات بندوں تک پہنچانا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور اس لیے ضروری ہیں کہ جب تک ایک مسلمان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اسلامی عقائد کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، عبادات کے بارے میں تعلیمات کیا ہیں، معاشرت اور اخلاقیات کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، تو وہ آدمی ان تعلیمات کو کیسے اپنائے گا؟ جب اس کو ان کی طرف بلایا نہیں جائے گا، دین کی تعلیمات اس تک پہنچائی نہیں جائیں گی، تو برائے نام مسلمان ہوگا۔ چنانچہ آج بھی ہمیں ایسے مسلمان ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن نماز پڑھنے والوں سے اچھا ہوں، میں نے داڑھی تو نہیں رکھی لیکن داڑھی رکھنے والوں سے اچھا ہوں، میں نے حج تو نہیں کیا لیکن میں حاجیوں سے اچھا ہوں، میں نے قرآن تو نہیں پڑھا، میں قرآن پڑھنے والوں سے اچھا اور بہتر ہوں، میں دیندار تو نہیں ہوں لیکن دینداروں سے اچھا ہوں۔ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ دین اسلام کے سارے کاموں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں کرنے والوں سے اچھا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غلط فہمیاں ہیں، اس کو حقیقت کا علم نہیں ہے، اس تک دین کا صحیح پیغام نہیں پہنچا۔ اور ایسے لوگ کیوں کہتے ہیں ایسی باتیں؟ وہ کسی داڑھی والے، نمازی، حاجی، تبلیغ کرنے والے یا دین پر عمل کرنے والے کے اندر کوئی ایک غلطی دیکھ لیتے ہیں، ایک غلطی دیکھ کر وہ اس سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں یہ غلطی نہیں کرتا اس لیے میں سب سے بہتر ہوں۔ تو غلط فہمیاں کیسے دور ہوں گی؟ دعوت تبلیغ سے دور ہوں گی۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مفسرین قرآن کریم ترجمہ تفسیر پڑھائیں، علماء پڑھا رہے ہیں، دوسرے محدثین احادیث پڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح صوفیہ کرام لوگوں کی اصلاح و تربیت کر رہے ہیں، اور علماء جمعہ کے دن بیان کرتے ہیں، تبلیغی جماعت لوگوں کے پاس جاتی ہے، جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتی ہے۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ جو پہلے طریقے ہیں تدریس کا، تعلیم کا، ایک جگہ بیٹھ کے بیان کرنے کا، وہ طلب والوں کے لیے ہے، جن کے اندر فکر ہے، طلب ہے کہ مجھے دین سیکھنا ہے، حرام و حلال، جائز ناجائز کا علم حاصل کرنا ہے، پھر اس کے مطابق میں نے عمل کرنا ہے، وہ طلب والوں کے لیے ہے۔ اور جو بے طلبے لوگ ہیں، جیسے میں نے مثال دی کہ وہ کہتے ہیں میں سب سے بہتر ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ تعلیم ہے ابتداءً، نہ تدریس ہے، نہ ان کے لیے جمعے کا بیان ہے، ان کے لیے دعوت تبلیغ کی محنت ہے کہ لوگ ان کے پاس جائیں اور جا کر ان کو بتائیں کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا میں احکامات اور تعلیمات اتاری ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھی جائے دعوت تبلیغ سے بھری ہوئی ہے۔ انبیاء جایا کرتے تھے، نوح علیہ السلام لوگوں کے پاس خود گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، قرآن کریم کی آیات بھی دیکھیں، آپ کا عمل بھی دیکھیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو،
لوگوں کے فائدے کے لیے یہ امت بھیجی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اس کی بھی ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، خیر کی طرف، خیر سے مراد دین کی طرف، جو نیکی کی تلقین کرے، برائی سے منع کرے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ابتداً جو صحابہ کرام دین اسلام میں داخل ہوئے وہ آپ کی دعوت تبلیغ کی وجہ سے داخل ہوئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سب کو آپ نے دین کی دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جتنے بھی عرب کے قبائل تھے حج کرنے آتے تھے تو خفیہ آپ ان کے پاس جاتے تھے اور جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ تفصیلات کتب احادیث میں اس کی موجود ہیں۔ آپ طائف تشریف لے گئے، 3 سرداروں کو دین کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لیں، تو انہوں نے قبول نہ کیا۔ اور اسی طرح آپ نے ہجرت کے بعد مختلف وفود بھیجے مختلف علاقوں میں دین سکھانے کے لیے۔ بیر مونک مشہور واقعہ ہے، وہاں آپ نے 70 صحابہ کرام بھیجے تھے، قراء بھیجے تھے کہ جا کے لوگوں کو دین سکھائیں، لیکن لوگ جو لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے سازش کی اور آپ ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں اس طرح کے، اور خود آپ فجر کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، دین سکھاتے تھے صحابہ کرام کو۔ آپ نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے۔ صحابہ کرام بھی جاتے تھے، آپ بھی جاتے تھے۔ تو یہ دعوت تبلیغ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی انسان کا گزار مسلمان کا گزارا نہیں ہے۔ مسلمان کو دینی چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تبلیغ سے پتہ چلے گا، وہاں پہنچائی جائیں گی، پتہ کو بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اسلامی اخلاق کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، معاشرت ہم نے کیسے کرنی ہے، اپنی اخلاق کیسے درست کرنے ہیں، دین کا علم بتائے گا۔ اور تبلیغ ہوگی پھر یہ انسان کو پتہ چلے گا۔ فتنہ تاتار جو اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا فتنہ تھا، بلکہ انسانی تاریخ میں ایسا فتنہ کہیں پیش نہیں آیا، اور انہوں نے دین اسلام اور مسلمانوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ کیوں پیش آیا تھا؟ اس کی 2 وجوہات مورخین نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ خوارزم شاہ کا قراقرم سے آئے ہوئے تاجروں کو بادشاہ نے قتل کر دیا تھا، اور اسی طرح چنگیز خان کا سفیر کو بھی قتل کر دیا تھا۔ تو ایک تو ظاہری وجہ تو یہ لکھی ہے، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ خوارزم شاہی کے سلاطین سے اور بادشاہوں سے وہی غلطیاں ہوئیں جو عرب کے بادشاہوں سے غلطیاں ہوئی تھیں، کہ جو عرب کے بادشاہ تھے انہوں نے سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے، سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے مخالفین کو کچلنے اور ختم کرنے کے لیے تو کوشش کی، لیکن قریب کے دشمنوں کو تک دین کی دعوت نہیں پہنچائی، ان کو تبلیغ نہیں کی، دعوت نہیں دی، تبلیغ نہیں کی۔ اگر وہ دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے تو بہت سے لوگ ویسے ہی دین اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اور فتنہ تاتار نے جو تباہی مچائی ہے، اس کے بعد وہ جو اسلام میں داخل ہوئے وہ دین کی دعوت تبلیغ کی وجہ سے ہی داخل ہوئے ہیں، اور 1 سال کے اندر وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ شاعر نے اس لیے کہا ہے حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ جب ان کو دین کی دعوت دی گئی، دین سمجھایا گیا، تو وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر وہی جو اسلام کی جڑیں اکھیڑ رہے تھے وہ اسلام کے محافظ اور پاسباں بن گئے۔ ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو خر صنم خانے سے۔ اس لیے دین اسلام کو اور مسلمانوں کو اور انسانوں کو دعوت تبلیغ کی ضرورت بھی ہے، اس کا انکار کرنا یہ لا علمی کی علامت ہے۔ اور جہاد کی ضرورت بھی ہے۔ جہاد کی ضرورت اس لیے ہے، ایک تو جہاد کے بارے میں قرآن کریم میں آیات ہیں، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کہ تم پر جہاد قتال فرض کیے گئے وہ تمہیں ناپسند ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور ایسا ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ ایک تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اسی طرح دوسری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یرید اللہ یعذبہم بایدیکم، کافروں کو تمہارے ذریعے سے عذاب دیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا
فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا کہ بعض کافر اتنے ضدی ہٹ دھرم ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر فرشتے نازل کر دیں اور وہ آ کے بتائیں کہ توحید و رسالت کی گواہی دیں، دین و قبول کر لیں، اور مردے زندہ ہو کر ان کے سامنے گواہی دیں کہ دین حق دین اسلام ہی ہے، اسے آپ قبول کر لیں، اور وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا تمام نشانیاں، تمام معجزات، ان کے تمام اعتراضوں کے جوابات ان کے سامنے پیش کر دیں، پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ ہمیشہ اسلام کی، مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہیں گے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کہ بہت سے کافر ایسے ہیں کہ آپ ان کو دین کی دعوت دیں نہ دیں، ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں حق سے، اور یہ نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے نہ مانیں گے، یہ دین اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ اسی طرح فرمایا اولئک الذین اضل کہ یہ لوگ جانور ہیں، جانوروں سے ہی بدتر ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جن پہ دعوت تبلیغ اثر نہیں کرتی، کوئی اثر نہیں کرتی، ان کو ڈنڈے کی زبان سمجھ آتی ہے، اور آج بھی ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں، حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، یا ضد ہٹ دھرمی یا گستاخی دل میں نہیں بیٹھی ہوتی، ایسے کافروں کو اگر دین کا پیغام پہنچایا جائے تو وہ بات سمجھتے ہیں، اور جن کے دل میں ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، عناد ہے کہ میں نے ہر حال میں اسلام کا رد ہی کرنا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچانا ہے، تو ان لوگوں کو دعوت تبلیغ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی حکومت مکہ میں بھی آ گئی، تو پھر بڑے بڑے کافر مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، جو غزوہ بدر میں، احد میں، خندق میں کفار کے جرنیل تھے، مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل کے بیٹے کرما مسلمان ہو گئے۔ وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ کو بے دردی سے شہید کیا تھا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور بڑی کثیر تعداد اسلام میں کفار کی داخل ہوئی۔ انہیں پتہ چلا کہ اب اسلام کو قبول کرنے کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، اور اسلام کی حقانیت ان کو نظر آ گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس لیے جہاد کا انکار بھی درست نہیں ہے، جہاد ہی بھی ضروری ہے۔ دعوت و تبلیغ غذا اور خوراک کی طرح ہے کہ روزانہ ہم خوراک استعمال کرتے ہیں، یہ ہم نے روزانہ کام کرنا ہے، اور جو جہاد کی مثال ہے وہ علاج جیسی ہے۔ علاج روزانہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، اور ان حصوں کا ہوتا ہے جو حصے خراب ہو چکے ہوں۔ اگر اعضاء نکارہ ہو چکے ہوں تو ان کو کاٹنا پڑتا ہے، ان کو کاٹا نہ جائے، دوسرے اعضاء کو نکارہ بنا دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں روزانہ فلاں شوگر والے کی ڈاکٹر صاحب نے انگلی کاٹ دی، انگوٹھا کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، ٹانگ کاٹ دی، کیوں؟ کہ شوگر کی وجہ سے وہ عضو نکارہ ہو گیا تھا، اور اگر اسے نہ کاٹا جاتا دوسرے اعضاء کو بھی وہ خراب کرتا۔ یہی مثال بہت سے لوگوں کی ہے جو کافر ہوتے ہیں، اگر ان کے خلاف جہاد نہ کیا جائے، جب شرائط پائی جائیں، خواہ جہاد اقدامی ہو یا دفاعی ہو، تو وہ انسانیت کے لیے ناصور ہوتے ہیں، اور خود تو خراب ہوتے ہی ہیں، دوسروں کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام کے راستوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم لیے ڈوبیں گے۔ خود تو ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ذلوا فاضلوا، خود تو گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کے خلاف اسلام نے، سابقہ انبیاء علیہ السلام نے جہاد بھی کیا ہے، تو جہاد بھی برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ذروۃ سنامی کہ جو جہاد ہے یہ اسلام کی چوٹی ہے، سربلندی ہے، اور پھر فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ او کما قال علیہ السلام کہ جب واقعی جہاد کی ضرورت ہوگی اور شرائط پوری ہوں گی، تو اگر پھر بھی تم آداب اور شرائط کا خیال کرتے ہوئے جہاد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے۔ آج جو ہم
پاکستان میں سکون کی نیند سوتے ہیں، سکون سے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہماری مساجد کھڑی ہیں، تو اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ ہماری فوج ہماری سرحدوں پر پہرا دے رہی ہے۔ اگر وہ پہرا نہ دے، سرحدوں کی بارڈر کی حفاظت نہ کرے، تو ہندو درندے داخل ہو کے یہ سارے نظام کو تہہ و بالا کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ قرآن کریم میں خود یہ بات اللہ نے کئی جگہ ارشاد فرمائی ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اللہ تعالیٰ اگر ظالموں کا راستہ نہ روکتے کچھ اور لوگوں کے ذریعے تو زمین فساد پھیل جاتا۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ۔ اگر ان ظالموں کا راستہ نہ روکا جاتا جہاد کے ذریعے تو پھر جتنے بھی مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی مساجد، وہ ساری گرا دی جاتی۔ اسی طرح سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ بلقیس کا قول نقل کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ تم اسلام قبول کر لو، اور اس نے اپنے اراکین سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نحن اولو قوت اولو باس شدید، کہ ہم تو قوت والے ہیں، بڑے سخت جنگجو ہیں، بلقیس آپ سلیمان کو اعلان جنگ کرو اور ان کا اعلان جنگ قبول کرو۔ تو ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار تھی، اس نے جواب دیا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں جنگ کے لیے داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد پھیلاتے ہیں اور اس علاقے کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی تاریخ یہ ہے۔ تو اس لیے جہاد جو ہے وہ اسلامی جہاد، وہ کفر کا راستہ روکتا ہے، ظالموں کا راستہ روکتا ہے، جو بالکل ناکارہ ہو چکے ہوں ان کے ختم کر کے زمین کو پاک و صاف کرتا ہے ان سے، اور اسلام کا راستہ، عمل کا راستہ، پھیلنے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ جہاد بری چیز نہیں ہے، لیکن جہاں جب شرائط پائی جائے، ان شرائط اور آداب کے ساتھ جو اسلامی جہاد کیا جائے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے عالم اسلام کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو دعوت تبلیغ کی ضرورت بھی ہے اور جہاد کی ضرورت بھی ہے۔ دعوت تبلیغ کی ضرورت ہر جگہ ہے، ہر مسلمان، ہر انسان کو ہے، اور جہاد اسلامی کی ضرورت وہ وقت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کا رفیق بننے کی توفیق عطا فرمائے، معاون و مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، فریق بننے سے منع فرمائے، اور حریف بننے سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ یہ ایک شعبے میں مصروف ہو کے دوسرے شعبے کا انکار کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہو، کچھ پر ایمان لاتے ہو؟ نہیں، ہمیں قرآن کریم کے تمام حصوں اور تمام تعلیمات اور احکامات پر ایمان لانا ہے۔ ہاں، جس شعبے میں ہم منسلک ہیں، تعلیم کے، تدریس کے، اس میں کام کریں، اور دوسرے شعبے کے لوگوں کو جہاں ہماری ضرورت ہو تو حتی الوسع ہم ان کی مدد اور تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔